بھول کر کھا لینے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، کان میں کوئی چیز ڈالنے سے، آنکھوں میں دوائی ڈالنے، ناک میں کسی چیز کے ڈالنے، یا منہ سے کسی چیز کا گلے سے نیچے اتر جانا، ان تمام کے ساتھ روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ پس تم میں سے جو ماہ رمضان المبارک کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذی شان ہے، فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ اطعمہ اللہ وسقاہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، اور پھر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، اور کھانے اور پینے کے بعد اس کو یاد آئے کہ میرا روزہ تھا، تو وہ اپنا روزہ توڑے نہ، اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے کھایا ہے یا پیا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ بھول کر کھا لینے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، کان میں کوئی چیز ڈالنے سے، آنکھوں میں دوائی ڈالنے، ناک میں کسی چیز کے ڈالنے، یا منہ سے کسی چیز کا گلے سے نیچے اتر جانا، ان تمام کے ساتھ روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ناک سے کسی نے بھاپ وغیرہ لی، یا کچھ لوگ جو مریض ہوتے ہیں دمہ کے، وہ ناک سے ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ناک میں چھڑکتے ہیں، تو اگر اس کو چھڑکا جائے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی گلے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ ناک کے ذریعے اگر کوئی بھی دوائی وغیرہ ناک میں ڈالی یا کوئی چیز گئی اور وہ آگے گلے میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ سے اگر کوئی چیز گلے سے نیچے اتر جائے تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غیر ارادی طور پر کہ انسان کا ارادہ نہیں تھا، یا کبھی کبھار منہ میں کوئی ذرہ وغیرہ رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر جو چیز منہ میں رہ گئی تھی یا اچانک منہ میں چلی گئی، اس کی مقدار تل سے کم ہو اور اس کا ذائقہ بھی محسوس نہ ہو، اور وہ چیز اگر گلے سے اتر جائے غیر ارادی طور پر، جان بوجھ کر نہیں، غیر ارادی طور پر اتر جائے، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا ذائقہ محسوس ہو اور پھر وہ گلے سے نیچے اتر جائے تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ارادتاً کوئی چیز گلے سے نیچے اتار دی تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے کا استثناء ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود بھی روزہ کی حالت میں سرما ڈالا ہے۔ آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی گئی تو آپ نے فرمایا کہ سرما ڈالنے اس کے ساتھ روزہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سرما کو استثناء خود آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوائی وغیرہ ہے وہ آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اس کا ذائقہ گلے میں پہنچ جائے۔ مناسب یہی ہے کہ آنکھوں میں کوئی دوائی یا ڈراپ وغیرہ روزہ کی حالت میں نہ ڈالا جائے، سرما ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور کان میں اگر آپ کوئی دوائی ڈالتے ہیں یا تیل ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ کہ کان کا پردہ سلامت ہو۔ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر وہ دوائی ڈالے گا تو اس کا ذائقہ گلے میں چلا جائے گا، اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ صحیح ہے تو پھر کان میں اگر آپ کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں، دوائی وغیرہ، پانی چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک فرمایا کہ پچھنے لگوانا۔ پہلے زمانے میں پچھنے لگوائے جاتے تھے، اپنے جسم میں اضافی خون نکالا جاتا تھا، تو پچھنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پچھنے کی صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں کسی کو خون دیتا ہے یا خون نکلوا لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کو قے آ جائے، تو اگر قے غیر ارادی طور پر آئی ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرے گا تو اس کے ساتھ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو غیر ارادی طور پر یا مجبوراً قے آ گئی ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ نہ تھی تو پھر اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بہت زیادہ قے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ منہ بھر کر قے آ جائے، تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ قے آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ احتمال ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ذرات ہیں وہ منہ سے آ کر واپس گلے میں واپس چلے جائیں گے یا چلے گئے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر منہ بھر کر قے آئے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کم آئے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر وہ سو گیا اور سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا اور اس کے روزہ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔